اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ارشد خان یوسف زئی۔ السلام علیکم، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شاہین، عید کے دوسرے دن ون پلس کے ساتھ۔ کیونکہ ہم نے اس بار بھی سوچا تھا کہ عید کے 3 دن آپ لوگوں کے ساتھ گزارنے ہیں، کیونکہ خوشیاں نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ منانے کا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ارشد خان صاحب، اسی لیے آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے نئے ستاروں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ آپ کا عید کا دوسرا دن بھی ہمارے ساتھ گزرے، ون پلس کے ساتھ گزرے۔ جی، اور اچھے آپ گانے بھی سنیں اور ہمارے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی کریں۔ ڈاکٹر شاہین صاحبہ، ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں وہ بھی کسی تعریف کو محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شخصیت کی مالک ہے، اچھی پرسنالٹی ہے، اچھا کام کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ فیلڈ میں وہ واحد فیمیل ہے جن کو سب بھابھی کہتے ہیں۔ جی بالکل، میری مراد سپنا بھابھی۔ جی السلام علیکم سپنا بھابھی۔ وعلیکم السلام، میری طرف سے ون پلس کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، اور میری طرف سے بھی آپ سب کو اور دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک۔ ماشاءاللہ آج بھی آپ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو آپ سب کی محبت، آپ سب کا پیار ہے کہ آپ کو میں اچھی ہمیشہ خوبصورت لگتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ شاہین اور ارشد صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہمیں اتنی عزت بخشی۔ جی جی، آپ کے آنے سے نا ہمارے جو محفل ہے اور آج کا جو شو ہے اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ سپنا بھابھی آپ سے گپ شپ بھی ہوگی، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی سمجھے کہ اپنے گھر کے ہی ہیں۔ جی وہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں، جی رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، بہت سارے ڈرامے انہوں نے کیے لیاقت ہال میں، ٹیلی ویژن پہ بہت سارا کام کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سپنا بھابھی کے شوہر بھی ہیں، تو میری مراد افندی شاہ صاحب۔ السلام علیکم افندی شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ہوں۔ مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، کیونکہ بھابھی تو بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، تو آپ کچھ تھوڑے سے مرجائے میں، کچھ غصہ کیا گھر آتے ہوئے نے کیا کچھ؟ نہیں، میں بڑی غور سے ان کی بات سن رہا تھا اور آپ کی نا تو اسے انجوائے کر رہا تھا بڑی سنجیدگی سے۔ نہیں لگتا ہے بھابھی نے نا آج آپ کو شیر خورما نہیں سکھایا ہے۔ نہیں، ایکچولی بات یہ ہے وہ اس لیے ذرا تھوڑے سے اداس ہے، میں نے ان کی جیب ذرا زیادہ خالی کروا دی ہے نا۔ ماشاءاللہ، نہیں افندی شاہ صاحب ہے تو دل کے بڑے آدمی ہیں، تو بڑی بات ہے کہ آپ نے اسے پیسے نکلوا لیے۔ جی اچھا شاہ جی، آپ سے بھی گپ شپ ہوتی ہے مزید، بھابھی آپ سے بھی، تو نیکسٹ جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کروائیں گے۔ جی ناظرین، نیکسٹ ہمارے پاس جو ہمارے شو میں آئی ہوئی ہیں ایک ننھی گیسٹ، ایک چائلڈ سٹار جو بہت اچھی سنگر ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور نام ہے جی ان کا سمن، اور ان کا دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اپنے نام کی طرح۔ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سمن، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، اور آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ اچھا سمن، آپ اونچا ذرا بولیں، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ نہیں لگتا ہے سمن کو نا عید ہی نہیں ملی آج۔ ہاں، ابھی میں نے عیدی سب سے لینی ہے۔ یس، اچھا ہم سے عید نہیں مانگنی، کیونکہ ہم نے چینل والوں سے عید لینی ہے۔ ہمیں خود نہیں ملتی عیدی۔ سمن کے دیکھیں ناظرین کے سمن وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے قد کا بڑا فنکار، یس، یہ بڑی فنکارہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہیں کہ یہ آنے والے سالوں میں سپر سٹار ہوں گی ہمارے پاکستان کی۔ یہ ابھی ماشاءاللہ صرف 10 ایئرز اولڈ ہیں۔ 10 سال کی عمر آپ کی، اور اتنا ٹیلنٹ۔ جی بالکل، اور جب آپ لوگ ان کی آواز سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ نہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت آواز، اور یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، آپ کو جب آنکھیں بند کر کے سنیں گے نا بالکل بھی لگے گا کہ ایک چھوٹی بچی گا رہی ہے۔ اچھا سمن، آپ سے کوشچن یہیں سے کر لیتے، کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ کو گانے کا شوق کب سے اور کس کو دیکھ کے آپ نے سوچا کہ میں بھی سنگر بن سکتی ہوں، یا آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، یا آپ کو خود محسوس ہوا؟ میری فیملی مطلب میری ماما جو ہیں وہ گاتی ہیں، مطلب وہ ایک سنگر بھی ہیں، اور مطلب وہاں سے مجھے آئی تھنک یہ مطلب ملا، اور میری فیملی نے مجھے کہا کہ تم گا سکتی ہو اور تمہاری آواز اچھی ہے، مطلب گنگنایا کرتی تھی۔ ہاں مطلب ہاں، چلیں اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے۔ اچھا بھابھی، عید کے حوالے سے آپ سے گپ شپ کریں گے، کیونکہ ماشاءاللہ میں نے آپ سے جیسے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ بڑی خوش ہیں، تو عید کے دن مصروفیات آپ کی کیا ہوتی ہیں؟ بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ گزرتا ہے، یا آپ کے ریکارڈنگ پہ زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، یا افندی شاہ صاحب کو ٹائم دیتی ہیں؟ دیکھیں، عید پہ تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہی ٹائم جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے،
اور کوکنگ وغیرہ آپ کو پتہ ہے موسٹلی خواتین بیچاری کچن میں ہی بزی ہوتی ہیں تو ہاں لیکن افریدی شاہ صاحب تو مجھ سے گلا کر رہے تھے کہ بھابھی کچھ کھلانے کو نہیں دیتی ہیں. میرے خیال میں ابھی تک جو ہماری شادی جو چل رہی ہے میرا شاید اچھا کھانا پکانے کی وجہ سے جو ہے نا. اچھا یہ بات سچ ہے کہ کہتے تھے مرد کے دل کا راستہ جو کھانے نہیں, میں نے یہ بھی سنا کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد شکلیں بھی ملنا شروع ہو جائیں. یہ بات بھی میں نے سنا, میں شادی تو نہیں کی, جب شادی کروں گا تو پتہ چلے گا. اچھا بھابھی, سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں آپ اس فیلڈ میں ہمارے راولپنڈی میں ایک آپ کا جوڑا ایسا ہے میاں بیوی کا کہ جیسے فضیلہ قاضی ہے, کیسر زمانی صاحب ہے, محمد علی صاحب, زیبا تھی, تو ماشاءاللہ آپ کی جوڑی بھی بڑی اچھی ہے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ دونوں کے اندر میں نے انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ دیکھی ہے, پیار بہت دیکھا ہے, محبت بہت دیکھی ہے. آپ زیادہ شاہ جی کو سمجھتے ہیں یا شاہ جی آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں شاہ جی کو زیادہ سمجھتی ہوں, اور اگر شاہ جی بھی میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور مجھے کہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں یا میرے پہ یہ ان کی محبت ہے اور ان کا پیار ہے اور ان کا ٹرسٹ ہے مجھ پہ کہ یہ اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں. ظاہری سی بات ہے کوئی ہسبینڈ یا وائف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو تبھی آپ کا جو ہے وقت اچھا گزرتا ہے. تو ہمیشہ شاہ جی نے مجھے عزت دی اور میرے پہ ٹرسٹ کیا, اور میں نے بھی الحمدللہ ان کی کبھی ٹرسٹ کو جو ہے توڑا نہیں. اچھا شاہ جی, مطلب آپ کو یہ لاٹری میں ملی تھی یا آپ کو کہیں ڈرامے کے دوران آپ کو پسند آ گئی تھی؟ تو مجھے بتائیں, میں بھی کوئی لاٹری ڈالوں. وہ آپ نے سنا ہے, بلکہ یہ تو بات ہے کہ جوڑیاں جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتی ہے, تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جوڑی ہماری آسمانوں پہ بنا دی. اور الحمدللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری شادی کو 30 سال ہو گئے ماشاءاللہ کنٹینیو آپ کے سامنے ہیں ہم جیسے بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جتنی محبت انہیں دیکھیں کہ اتنی ہی خوبصورت ہیں آج بھی یہ کہ جس کا شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی بیوی بھی خوبصورت ہی رہتی ہے. شاہ جی آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کی کہ جوڑیاں آسمانوں پر پڑتی ہیں جبکہ درد جوڑوں میں نکل آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑی اچھی بات ہے جی, انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے میاں بیوی کی. تبھی کرتے تھے بھابھی کہ آپ کو شوق تھا کس چیز آرٹسٹ بننے کا؟ ظاہری سی بات ہے, دیکھیے وہ کنفیوز ہو کے انہوں نے کہا کہ شوق تھا بیوی بننے کا, مینشن بھی کرتے. میں نے اس لیے بھی پوچھا فیلڈ میں کس آنے چیز کا, کا. شوبز میں آنے کا. دیکھیں کوئی بھی فیلڈ جس میں آپ انٹرسٹ رہتے ہیں, آپ کی اچھی لگتی ہے تو آپ اسی فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے شوق تھا مجھے بچپن ہی سے. میری فیملی میں کبھی کوئی جو ہے شوبز میں نہیں تھا, لیکن میں سید فیملی سے ہوں. تو یہ ہوا کہ بس میں بچپن میں جو ہے سونا چاندی ڈرامہ دیکھا کرتی تھی, تو اس کو دیکھ کے مجھے آرٹسٹ جو ہے نا وہ اچھے لگتے تھے. نصیر الدین کیا ہے, اسماعیل شاہ, وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے. میں 2 کلاس میں پڑھتی تھی تو ان کی اخبار میں تصویر آتی تھی. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے فلموں کے جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ وہ ہوتی تھی, تو میں ان کی تصویر جو ہے نا اسماعیل شاہ کی جو ہے نا کاٹ کے اپنے چھوٹے سے بچے تھے تو میں وہ کاٹ کے اپنے بک میں رکھتی تھی. اسماعیل شاہ صاحب تھے لیکن آپ کو درپن صاحب نہیں, آپ کو پتہ ہے جب ہماری شادی کی بات ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنا نام اسماعیل ہی رکھا ہوا تھا, اسماعیل شاہ. اسی لیے آپ دھوکہ تو نہیں کھا گئی. چلیں جی, اللہ نہیں ان کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی. اسی طرح ہنستا مسکراتا رہے. اچھا سمن, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گانا جب آپ نے شروع کیا, گانے کا شوق پڑا, آپ کو زیادہ سپورٹ والدہ نے کی, والد صاحب حیات ہیں تو انہوں نے کی یا بہنوں نے کی؟ کتنے بہن بھائی ہیں ویسے آپ؟ میری 3 بہن بھائی ہیں. تو آپ کو سپورٹ زیادہ کون کرتا ہے؟ میری ماما اوبویسلی انہوں نے کہا نا کہ میری جو مدر ہیں وہ آپ کو زیادہ سپورٹ کرتی تو ہیں. انہوں نے جو آپ جو انسپائر ہوئی اپنی مدر سے ہوئی. تو گھر میں آپ کیا فرمائش کرتے ہیں عید والے دن کہ ماما مجھے یہ کھانا ہے, سوئیاں کھانی ہیں یا چاٹ کھانی ہے, کیا مطلب فرمائش کرتی ہیں یا یہ کہتے ہیں مطلب جو اسپیشل آپ کو پسند ہو؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے شیر قورمہ, کھیر, چاٹ اینڈ لائک آل دا تھنگس لائک دیٹ. ماشاءاللہ آپ کی ساری کوالٹیاں ڈاکٹر شہین صاحبہ والی ہیں. ان کی بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ پروڈکشن والے پورے کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال میں خاص طور پہ ہمارے جو پروڈکشن کے آنر ہیں سیٹھی صاحب, وہ میری بڑی خواہشات پوری کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ اگر اس کی خواہش نہ پوری کی تو اس نے پروگرام چھوڑ کے چلے جانا ہے. چلے جی, یہ تو آپ کے ذریعے ہماری بھی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں, تو اللہ پاک ان کو مزید دے تاکہ وہ ہمیں دیتے رہیں. تو میرا خیال میں تھوڑا سا گانے کا تڑکا ہونا چاہیے, کیونکہ سمن جی کی میں نے جب فرسٹ ٹائم ہم نے اسلام آباد ان کو سنا
تو مجھے بڑا اچھا لگا یار ایسا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں ہے، تو ہم نے سوچا کہ اپنے پروگرام کے ان کو بلائیں. ناظرین آپ سنیں گے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیسا لگا آپ کو. جی سمن بہت اچھے، بہت اچھے، بہت کمال کی آواز ہے، سمجھ گیا آپ کی. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسا کیسا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے. بابی جی کیا کہیں گے بچی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے جتنے کہتے ہیں جتنا انسان چھوٹے قد کا ہوتا ہے اتنی ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ دیا ہوتا ہے، اور کسی کے قد پہ یا اس کے میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ٹیلنٹ دیا، بہت اچھی کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. خوبصورت آواز ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک دن ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام. بس بابیوں نے جانا تھا، نیکسٹ پروگرام تھا ان کا بچی نے، تو اس لیے ہم نے ان کو الوداع کیا، ورنہ ان سے اور بھی گانے سنتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کسی کی میراث نہیں ہوتی، ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ گاڈ گفٹڈ انسان کے اندر ہے. اچھا بابی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ عید والے دن کیا ڈشز زیادہ بناتی ہیں؟ افندی شاہ صاحب کوئی فرمائش کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے آپ کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہیں؟ نہیں، زیادہ تر جو ہے یا شاہ جی کو بیوقوف بناتی رہتی ہیں؟ وہ تو ایک ہی بار بن گئے تھے نا. اچھا ہاں وہ اکثر افسوس کرتے رہتے ہیں. تو باقی جو کھانا جو بھی بنتا ہے شاہ جی کی پسند کا بنتا ہے، جو فرمائش کرتے ہیں. چلے یہ تو اچھی بات ہے. شاہ جی آپ کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں، یقین کریں میں تو ابھی تک شادی کی فرمائش پوری نہیں ہوئی، لیکن چلے اللہ کرے گا وہ بھی ہو جائے گی. اچھا بابی ہمارے اسی پروگرام کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے استادوں کے استاد ہیں، بڑا اچھا گاتے ہیں، فوک بڑا اچھا گاتے ہیں، ان کی ڈریسنگ بڑی کمال ہوتی ہے. جب وہ گانا پرفارم کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو وہ بھی ایک بڑا ان کا ایک اپنا انگ ہوتا ہے. تو میری مراد ندیم علی شوکت صاحب. السلام علیکم ندیم علی شوکت صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت عید مبارک. جی آپ کو. اچھا ماشاءاللہ آپ بھی بڑے ایک ڈریسنگ سوچ سمجھ کے گھر سے کر کے نکلتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، انہوں نے عید کے حوالے سے بڑی خوبصورت ڈریسنگ کی بس اکثر آرٹسٹ وہی ہوتا ہے جو لاجواب ہو. جی بالکل. جی ندیم صاحب ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلے سے آتے، لیکن آپ کا ایک فنکشن تھا تو آپ وہاں بیزی تھے. لیکن بہرحال آپ کا شکر ہے کہ آپ کا اور آپ ہی کا اور آپ کا کہنا اور ڈاکٹر صاحب کا میں نے کہا کہ پہنچنا ضروری ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے جاؤں. نہیں بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمارے عید شو کے لیے ٹائم نکالا. تو انشاءاللہ آپ سے باتیں بھی ہوں گی اور آپ سے میوزک بھی سنیں گے. نہیں باتیں اب ان سے کریں گے کیونکہ گانا بھی ان سے سنیں گے، کیونکہ ٹائم بھی ہمارا بڑا شارٹ سا ٹائم ہے. ندیم علی شوکت صاحب تھوڑا سا یہ سوال کروں گا کہ آپ نے لکھا ندیم علی شوکت، یہ آپ نے نام کس وجہ سے لکھا ہوا؟ اپنے استادوں کی وجہ سے، استاد کے نام سے منسوخ کیا؟ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. شوکت منظور صاحب بہت بڑا نام ہے. استاد سلامت علی خان صاحب کے شاگرد ہیں، ہمارے دادا استاد ہیں. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اپنے والد کا نام لوگ کرتے ہیں. والد بھی میرے ماشاءاللہ چھلا بیری بورے بہت بڑا نام ہے ان کا، عنایت حسین. تو پھر جب میں نے دیکھا کہ یار آج جو مالک نے عزت جس عزت سے نوازا ہے استاد کی وجہ سے، پھر اس دنیا میں بھی نہیں ہے، اس لیے علی ندیم شوکت کو آ کر میں بہت اس کو اچھا فیل کرتا ہوں. ماشاءاللہ جی بہت اچھا گاتے ہیں، بلکہ آپ کا پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا آپ کا ایک میں نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا تھا کہ وہ اس سے آپ کو سنگر کو بکنگ کر آیا تھا بندہ آپ کو ایز اے سنگر بک کرنے کے لیے، وہ آیا تھا وہ ندیم نونے والے کا. وہ کیا تھوڑا سا واقعہ اگر سنا دے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اپنے طریقے سے سنائیں گے تو زیادہ انٹرٹینمنٹ ہوگی. مزہ آئے گا. نہیں وہ اس لیے کہ آپ سب لوگ تو اتنے بریک نہیں ہے، پر وہ بڑا داڑیوں والا کام ہے، پر پھر بھی چلو شاید سنائیں گے تو شاید مزہ لے شاہ جی. وہ اکثر نا لوگ آپ کو پتہ پروگرام سن کے کرتے ہیں، پہلے تو اس طرح کی دور تھا تو کافی سارے انہوں نے گروپ دیکھے. جب میرے پاس آئے تو میں نے ہر بندہ اپنی آنر کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے تو بڑی خدمت کی. تو ان میں ایک بندہ بہت بریک تھا، وہ کہتا ہے یار یہ وہ ندیم تو نہیں ہے جس نے وہ گانا بسم اللہ کرا. میں کہا میں نے تو پورا کلمہ یاد ویسے ندیم صاحب دیکھیں جیسے فرمائشیں ہوتی ہیں نا گھر میں سیمیاں بنا دیں، ٹھیک ہے، مطلب شاہ جی فرمائش کرتے ہوں گے یا چاٹ بنانے، تو آپ کو تو ماشاءاللہ بھابھی کہتے ہو کہ ڈھولکی بجا دیں یا ہارمونیم بجا دیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ باہر ہی بجاتے ہیں. ہر انشاءاللہ ہماری فرمائش جو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ بڑی. ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ آرٹسٹ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں گھر والے ان سے تنگ ہی ہوتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں وہ کچھ کماتے نہیں ہوں گے، ہم سے تو بڑے خوش ہیں. ابھی بھی 3-4 فون آ چکے ہیں. وہ پیسوں سے نہ خوش نہیں ہوتے، وہ ہمارے کام سے نہ خوش ہوتے ہیں. نہیں وہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ٹائم نہیں دے پا رہے. یہ اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں جس طرح پنجابی دی مثال ہے کہ نانکے دادکے اللہ نے سانو بریک دیتے ہیں. اس واسطے خانداناں دیاں شادیاں آج کل تسی دیکھ لو کہ مختلف
ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯਹੀ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ। अच्छा उस्ताद जी आपने ये मसला बाली सी वो कान खराब होया मैं कहता अच्छा मैंने कहा शायद वैसे शो की कोई बंदा भी होती है ना स्टाइल है। अच्छा नाले वैसे भी सच्ची मुच्ची दी बंदा चलो किसी लिए कोई मुश्किल भी बन जाती तो बंदा नहीं माशाल्लाह स्टाइल है ना। नहीं अल्लाह खैर करे कि हालात भी बड़े ख़राब है, सोने की नो कहाँ नहीं ले जाते ना साथ। सोने की इंशाल्लाह। सोने की तो नदीम साहब आपके साथ बातों का तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आप झुकते भी बड़ी अच्छी चीज़ करते हैं। जब हम मैं जुगत नहीं करता, मैं सिर्फ बात ही ज़िंदगी में की है और वो अच्छी की है। नहीं बात आप अक्सर वाकई अच्छी करते हैं। लोग हमेशा खुश ही नजर आते हैं माशाल्लाह, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है। उन्होंने अपना दर्द जो है वो छुपाया होता है तो खुशी है इसलिए बखेरते हैं। तो मेरा ख्याल में नदीम साहब आपका एक इन दिनों में कुछ गाना आपने 2-3 गाने रिलीज़ किए हैं, बड़े अच्छे गाने हैं इनके। तो मैं चाहूँगा कि आपके गाने की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। बातें तो होती नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ और भी लोग सुन रहे हैं, जी जी देख भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आज जो गाना है ना ये इंशाल्लाह बहुत काफ़ी सारे लोगों को। अच्छा मैं उस्ताद एक बात बताऊँ कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है कोई देखे ना देखे वो कहता है शबीर तो देखता है, तो हमारा ये पूरा रावलपिंडी ज़रूर देखता है, वो देखते हैं कि उन्होंने किया क्या है। तो चलो इसी बहाने हमारा चैनल लाइक भी हो जाता है, सब्सक्राइब भी हो जाता है, टाइम भी मिल जाता है। तो देखना ज़रूर चाहिए क्योंकि लोग हमारी गलतियाँ निकालेंगे तो हम सीखेंगे। यही बात है। तो आपका गाना हो, नाजरीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी जरूर सर। काले मलोक हुंदे ओने किया नहीं भूलदे जेड़े नस्ली लोग कर गए मेरे नाल किते जग रब लिखा कर गए ठगी मेरे नाल किते जग रब लिखा माई पुछदा नहीं साडा माई पुछदा नहीं साडा किते जग रब लिखा कर गए ठगी मेरे नाल किते जग रब लिखा किते जग रब लिखा। मथे पा लेंदा घूरी किथे गया तेरिया मोहब्बत दूरियां मथे पा लेंदा घूरी किथे गया तेरिया मोहब्बत दूरियां माई निकलिया नहीं लजपा माई निकलिया नहीं लजपा किथे जग रब लिखा कर गया ठगी मेरे नाल किते जग रब लिखा किते जग रब लिखा। किते सुवादे जेड़े तोड़ ना निभाए इश्क च रोग सानू उमरां दे लाए किते सुवादे जेड़े तोड़ ना निभाए इश्क च रोग सानू उमरां दे लाए जीना उते बज होया मां जीना उते बज होया मां किते जग रब लिखा कर गया ठगी मेरे नाल किते जग रब लिखा किते जग रब लिखा।
वाह जी वाह, बहुत अच्छे उस्ताद जी, माशाल्लाह। सराइकी का और एक फोक का अपना ही मजा है, अपना मज़ा होता है, उनका कल्चर ऐसा होता है कि मज़ा आ जाता है। अच्छा, इसका मोहब्बत के साथ बहुत कनेक्शन है। सर ऐसे मोहब्बत वाले लोगों के लिए तो है। हाँ, वैसे नदीम साहब ने, उस्ताद जी ने मोहब्बतें बहुत की हुई, मैं शादी भी 3-4 की हुई, कोई ऐसी बात है उस्ताद जी? अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये जो आपने लिखा, ये गाना गाया जो, ये आपने खुद लिखा हुआ था, इसकी कंपोजिशन खुद की है आपने? जी, कंपोजिशन भी मेरी है और लिखा हुआ भी मेरा है। और नाज़रीन, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं उस्ताद जी नदीम साहब को उस्ताद जी इसलिए कहता हूँ कि मैं जब भी गाने की प्रैक्टिस करता हूँ या सीखने के लिए जाता हूँ तो ये मुझे सिखाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपको एक लफ्ज़ सिखाए वो उस्ताद ही होता है, तो उस्तादों की कदर करनी चाहिए। अच्छा नदीम साहब, आप न्यू जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे, अगर गाना वो सीखना चाहे तो सबसे पहले क्या स्टेप? अख्तर दे मुबारक शाह। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? आज दूसरा दिन है, फिर मेहमान है। तो आप दूसरा दिन, हमने कोई राशन बांट रहे, आप फिर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वो फदिशा से इनका हमने बड़ा ड्रामा देखा है। फंदी शाह साहब, फिंदी शाह हमारा साहब सपना बेन भी है। अच्छा मेरी बात सुने, अफंदी शाह साहब नदीम भी है। अफंदी शाह साहब, फिंदी शाह साहब नहीं है वो, वही अपंदिश है, अफंदी शाह अपंदिश है। साहब। आप जानते हैं अफंदी शाह साहब को? हमने इनका बड़ा ड्रामा देखा है। अच्छा हमने इनका चैनल भी सब्सक्राइब किया, हम बड़ा शौक से देखते अच्छा, हैं। क्लियर करें, घर में ड्रामा देखा है या लाइव ड्रामा, थिएटर की बात कर रहे हैं आप? वो ये थिएटर भी करती है ना आप? अच्छा, पहले थिएटर भी करती करती थी। नहीं है, करता है वो। वो तेरे वाला यार। वो तो ठीक करो ना, वो भाभी को शक में डाल रहे हो आप। नहीं भाभी, हमारा जुबान ऐसा है ना असल में। वैसे आप लोग कितना खुश नसीब है यार, आप सब लोग गपशप करती है, दोस्तों से मिलती है, प्रोग्राम करती है, हम इधर ड्यूटी पे लगा हुआ है। तो कोई हम तोड़ा बोरा भी नहीं तो किया। मेरी बात सुने, आप कब्रिस्तान चक्कर लगा लिया करें। ये देखो हमारा बेस्ता कर रहा है, फिर शाहजी इसको बताओ। वो तो कब्रिस्तान, बेस्ता क्या होता है कब्रिस्तान वही जाके? वो क्या होता है साइलेंट। देखिए भाभी, इन्हें यकीन कर अस्पताल गए हैं, खान साहब ने मार खा ली, उन्हें पूछा आपके ब्लड का ग्रुप कौन सा, कहता है पीटीआई ग्रुप। वो यार बस वो हमारा शौक है ना, इसलिए हमने कह दिया। हाँ, पर ऐसा अजीब खान है, रक्शे में एक तरफ से घुसा, दूसरी तरफ से निकल गया, कहता है हमारा तो दुनिया ही बदल गया। भाई रक्शे में कैसे दुनिया बदल गई भाई? यार आप हमारा बेस्ता कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। आपके लिए कोई मीठा शीठा चाय भेजे? चाय गुलखान, चाय अच्छी से बना के लाना। चाय ऐसा कड़क भेजेगा कि आपको 1+ चैनल याद आ जाएगा। अच्छा, कड़क, बिल्कुल आपकी मूंछों की तरह कड़क होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हम है। अभी बेचते हैं। खुश रहो, अगर अल्लाह ने खुश रखा तो। अच्छा, वापस अपने वैसे पठान लोग भी हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे जीनियस लोग होते हैं, क्योंकि आप देखें सुबह सुबह रेडी में आग लगा लेते हैं। इसलिए इनको कहते हैं बड़े ज़हीन होते हैं। जी जी, इसलिए इनके पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं करते। वैसे खान साहब आप खुद भी खान, ये नहीं बात तो- ना भूला नहीं, नहीं बड़े बरीक बिठान ने और जिस तरह से गल कर रहे थे ना कि कोई मैसेज आजकल, जी, जी। क्योंकि आजकल हर बंदे को शौक चढ़िया कि मैं सिंगर बना, मैं आर्टिस्ट सिंगर बना। बना। इस वास्ते मेरा ही पैगाम है कि आजकल वो उस्ताद जो शागिर्द रहे नहीं, क्योंकि ये बड़े इतराम का काम है और सीखने का काम जी, है। जी। आजकल यूट्यूब के उत्ते काफ़ी सारी मैं रिसर्च भी की, देखा भी कि लोग गलत पलटे भी कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि लो जी मैं ऑनलाइन तो दसांगा, ऑनलाइन गलत पलटे आजकल उस्ताद जी, वो शागिर्द उस्ताद ऐसे हो गए कि एक शागिर्द उस्ताद साइकिल पे जा रहे थे, उस्ताद जी पीछे बैठे हुए थे, शागिर्द आगे साइकिल चला था। जब चढ़ाई आई है ना तो शागिर्द कहता है उस्ताद जी कांड हो रही है, तुसी आप साइकिल चला लो। बिल्कुल सही कहा। तो आजकल के शागिर्द भी ऐसे हैं। अच्छा नदीम साहब, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल एंड पे है, तो दिल चाह रहा था आपसे बातें करें, भाभी से बातें करें, शाहजी से बातें करें, लेकिन जितनी भी गुफ्तगू हुई, नाज़रीन को भी मेरा ख्याल में ये बातें अच्छी लगी होंगी। और कुछ छोटा सा पैगाम आप देना चाहें सिंगिंग के हवाले से, तो आप कैमरे में देख के। हाँ, मैं तो बस यही कहूँगा कि दिल में जो नफ़रत है वो दूर करें और कोशिश करें कि आप में टैलेंट इतना अच्छा होना चाहिए, जब खुद आप अपने काम को ऐसा दिखाएं कि लोग आपको लाइक भी करें, प्यार भी करें। और मैं नहीं समझता कि कोई इंसान अपनी मेहनत करता है या किसी से सीख कर मैदान में आता है तो मैं कहता हूँ हम उनको वेलकम करेंगे, पर ये जो है ना कि बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं है कि भैरवी क्या है, पहाड़ी क्या है, दरबारी क्या है, इनका भी पता करें। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट बन जाएं। जी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि सीख के आना, सीख कर आए, क्योंकि जो अच्छे उस्तादों की बद्दुआएं ले रहे हैं आप, तो ये कोई तरक्की नहीं है। जी, जी। जैसा बंदे मैंने किसी किसी ने कि उस्ताद जी फलाने का तो बड़ा ना हो गया, मैं कहता मैं तेन हुणे छुरी मारा तो मेरा भी सवेरे ना हो सकता। पर कम ना आओ, दुआवां ना लगे आओ, इंशाल्लाह मालिक तुहानू इज्जत। बड़ा अच्छा मैसेज है ये छुरी को निकाल के। शाह जी, आप कुछ कहना चाहें आज के देखने वालों को? बस यही है कि एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए हमें, और पाकिस्तान से, ये हमारा मुल्क है,
اور اس کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان ہے تو اور چاروں صوبے ہمارے اپنے ہیں. بالکل. کوئی زبان کا تقسیم نہیں ہونی چاہیے زبان کی، چاہے وہ بلوچی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے یا بلوچی ہے. بالکل. تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. اور آج ویسے بھی عید کا دوسرا دن ہے، تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں آمین ایسی ہزاروں عیدیں لے کر آئے. آمین. اور ہمیں محبت کرنی چاہیے، محبت کا پیغام دینا چاہیے، کیونکہ فنکار وہ ہے جو سب سے محبت کا پیغام. بہت اچھا میسج ہے بھابھی. جی بھابھی. آپ سے 2 میسج اکٹھے لوں گا. ایک تو آپ نے دینا ہے پبلک کو عید کے حوالے سے. جی. میاں بیوی کے لیے خوش رہنے کے لیے آپ میسج دے سکتے ہیں. اچھی ازدواجی زندگی کے کیا میسج دینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کا آج دوسرا دن ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے عید ہے، اور عید میں ہمیں اپنے جو غریب بہن بھائی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو فطرانہ وغیرہ ہے ہمیں اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں. اور ہمیں ان کو ہمیشہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے. اور ہمارے گھر میں جو مثال کے طور پر جیسے ہماری کام کرنے والی ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو فطرانہ وغیرہ جو زکوٰۃ دینی ہے تو ہمیں ان کو عید سے پہلے دے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی خوشیاں بھی جو ہیں وہ دوبالا کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میاں بیوی کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے میں برداشت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ میں برداشت نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی میں ناراضگی یا لڑائی نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ ایسی ہمارے اندر کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے ہم، میرے خیال میں ہمارے اندر اگر کوئی جھگڑا بھی ہوا ہے تو ہم 10 منٹ کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میسج دیا بھابھی آپ نے. میری آنے والی بیوی اگر یہ میسج سنے تو اس کو دھیان میں رکھنا ہے آپ نے تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے. بہت شکریہ سپنا بھابھی آپ کا، فضل شاہ صاحب آپ کا، استاد جی آپ کا. آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام میں، آپ نے شمولیت کی. ناظرین آپ کو میں یہ ایک بات کہنا چاہوں کہ جیسے شاہ جی نے ایک میسج دیا، بھابھی نے ایک میسج دیا کہ ناراضگی عید کا ایک واحد دن ہوتا ہے. یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ناراضگیاں عید پہ ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. لیکن ناراضگی عید پہ ختم کرنے کے بعد 3 دن کے بعد وہی منافقت دل میں ہو تو میرے خیال میں اس سے ناراضگی بہتر ہے. پھر یہی بات تو ہے. ناراضگی ختم کرنی ہے تو دل کے ساتھ کریں، ورنہ سمجھتے تو سیکھیے. کیا کہنا جی جی بالکل. میں بھی یہ کہنا چاہوں گی جو ارشد خان صاحب نے کہا کہ ناراضگیاں اگر ختم کرنی ہے تو دل سے ختم کریں. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ آپ اوپر سے تو اس چیز کو کہیں جی ہاں ہاں ہاں، لیکن بعد میں پھر آپ وہی سلسلہ جاری رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے. جو ہم آپ روزے رکھتے ہیں 30 دن، اس کے بعد ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا وہ عید کا دن ہوتا ہے. کہ اس میں اگر آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں آپ سے ناراض ہیں یا سال سے آپ کی ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، تو وہ عید کے موقع پر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنی تمام ناراضگیوں کو بھول جائیں. اور گلے لگانے کے جو 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں صبر برداشت جو ہے وہ آنی چاہیے. جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم کھانے پینے یا بہت سی چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے. تو اسی طرح عام لائف میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہمیں بہت سی چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. تو کبھی اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور بری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عید کا تیسرا دن بھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ عید کے تیسرے دن بھی ہمارے بہت سے خوبصورت ستارے ہمارے ساتھ جہاں موجود ہوں گے. عید کے دن پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جی ایک بار پھر آپ سب کو، سب دیکھنے والوں کو، تمام ملک والوں کو اور ملک سے باہر جو پاکستانی ہیں سب کو ہم سب کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. پاکستان زندہ